پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے تعالوا تم آؤ الی طرف ما انزل اللہ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، قالوا وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہم کو، ما وجدنا وہ جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کی طرف آؤ، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ جو مشرکین مختلف شرکیہ اعمال میں مبتلا تھے، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کی تقلید چھوڑ دو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرو، تو وہ فوراً بول اٹھتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی ہی تقلید کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اولو کانا کیا بھلا اگرچہ ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا نہ علم رکھتے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں، پھر بھی یہ ان کی پیروی کریں گے؟ یعنی آبا و اجداد کے پاس کوئی علم نہیں تھا، وہ ہدایت پر چلتے نہیں تھے، تو ایسے آبا و اجداد کی بھی تم پیروی کرو گے؟ ایک طرح سے سوالیہ انداز ہے۔ لا یعلمون شیئا سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت علم سے نصیب ہوتی ہے۔ علم اور ہدایت کے ساتھ آبا و اجداد کی پیروی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آبا و اجداد کے پاس علم نہیں تھا، وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ علم اور ہدایت سے خالی آبا و اجداد کی پیروی منع ہے۔ آج لوگ دین سے فرار یا دین کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے ہی صرف آبا و اجداد کی پیروی کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو دین سے فرار چاہیے، ان کو دین سے ریلیٹڈ کسی ذمہ داری کو ادا نہیں کرنا، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کو فالو کریں گے۔ آج اگر قرآن کی حدیث کی کوئی بات لوگوں کو بتائی جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب تو یہ کہتے ہیں، ہمارے عالم صاحب تو یہ کہتے ہیں، ہمارے مسلک میں تو یہ نہیں ہے۔ یہی جواب سننے کو ملتے ہیں نا۔ قرآن و سنہ کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو، کسی عالم کی بات کو ترجیح دینا کس قدر غلط ہے۔ خود ساختہ احترام میں غلو کی حد تک بڑھ جاتے ہیں، تو یہ غلو ہے کہ اپنے عالم کا اتنا احترام کرنا کہ وہ جو کہے اس کو دین سمجھ لینا، اس شخص کی اندھی تقلید کرنا۔ یہاں مشرکین بھی یہی کرتے تھے، تو اگر آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے تو مشرکین عرب اور آج کے مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ آج بھی لوگ آپ کو دین پر عمل نہ کرنے کی یہی دلیل دیں گے کہ ہمارے فور فادرز یہ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی نہیں کرتے۔ یہ بات ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں، وہ ہدایت پر نہ ہوں، یعنی وہ پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر، یعنی ذمہ داری ہے، انفسکم اپنے نفسوں کی، اے ایمان والوں تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے۔
اے ایمان والوں اپنی اصلاح کی فکر کرو. لا یضرکم، نہ نقصان دے گا تم کو، من ضل، وہ جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم، جب تم نے ہدایت پالی ہو. جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہاں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کی اصلاح کریں اور نیک کام کرنے کی بھرپور کوشش کریں، لیکن ساتھ ہی اپنے گھر والوں کی، دوست احباب اور رشتہ داروں کی بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے. اس آیت سے بہت سے لوگ یہ معنی لیتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں صرف اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں ہرگز یہ معنی نہیں ہے. سب سے پہلے درجے پر اپنی اصلاح کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے گھر والوں کی، دوست احباب کی اور رشتہ داروں کی بھی، اور پھر سارے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے. پھر اگر سمجھانے سے کوئی نہ سمجھے تو اس کی پوچھ گچھ ہم سے نہیں ہوگی. سمجھانے کے بعد اس کا معاملہ کس پر چھوڑ دینا چاہیے؟ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں، زبردستی عمل نہیں کروا سکتے. تو ہم سب پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس قدر اہم ہے کہ بعض علماء نے اسے فرض عین قرار دیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے. ہر شخص کو اپنی وسعت، اپنی طاقت اور اپنے علم کے ساتھ یہ کام کرنا ضروری ہے. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے اپنی نجات کی فکر کرنی ہے، دوسروں کی اصلاح ضروری نہیں، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے ہو اور تم اس سے غلط استدلال کرتے ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ تم اس سے غلط استدلال کرتے ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے. اور اسی روایت میں یہ بات بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں کچھ لوگ برائی کریں اور دوسرے لوگ اسے ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ اسے ختم نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے ان سب کو عذاب میں شامل کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی تب لوگوں نے اس آیت کو مس انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ ہمیں صرف اپنی نجات کی فکر کرنی ہے، ہمیں دوسروں کی اصلاح نہیں کرنی. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر یہی ٹاسک ہوتا تو بڑا آسان ہوتا، ہر شخص کو صرف اپنی فکر کرنی. یہ تو سب سے مشکل ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے دوست احباب کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کی بھی فکر کرنی ہے، سارے لوگوں کی فکر کرنی، کیونکہ ایک بہت بڑا سردرد ہے یہ. لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ان کو برائیوں سے روکنا. چلے لوگوں کو آپ جب نیکی کا حکم دیتے ہیں لوگ ابھی بھی سن لیتے ہیں، جب آپ ان کو برائی سے روکیں تو بہت ناراض ہوتے ہیں. ایسی صورت میں آپ بہت مشقت سے گزرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر لوں، یہی بہت ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن پاک میں یہی فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں اپنی فکر کرو، تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے.
اللہ تعالیٰ نے تو یہاں اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ اچھا بھئی اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرو، لیکن قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر یہ کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا فریضہ ہے، لازم ہے ہم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، وہ برائی سے روکیں، اور اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ کئی مصیبتوں کا شکار ہوں گے. پھر فتنہ برا کرنے والوں تک نہیں رہے گا، اچھا کرنے والوں تک بھی پہنچے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ، طرف اللہ کے، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً، سب کے سب کا، فینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے. جانا تو تم سب نے اللہ کے پاس ہی ہے، پھر اللہ بتائے گا کہ تم کیا کیا کچھ عمل کرتے رہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بتانے پر آئیں گے تو وہ سب کچھ حق ہوگا، سچ ہوگا. کوئی انسان اس عمل سے انکار نہیں کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا. اس سوائے سزا کے کوئی اور حل نہیں ہوگا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. جو آخر میں بات ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، یہ تم پر لازم ہے. لیکن کسی کی خیر خواہی کرنا الگ بات ہے، لیکن کسی کے عیب ٹٹولنا یہ الگ بات ہے. اگر ہم کسی کی غلطی دیکھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح برائے اصلاح ہو، اصلاح برائے فساد نہ ہو. بعض دفعہ کچھ لوگ دوسروں کی غلطی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی کریں گے، کیوں؟ فلاں بھی تو کر رہا ہے. ایک رویہ یہ بھی ہے. بعض لوگ دوسروں کی غلطی دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. درست رویہ کیا ہے کہ کسی کی بھی غلطی دیکھیں تو محبت اور شفقت کے ساتھ اور تنہائی میں ممکن ہو تو اصلاح کریں. پوری کوشش کرنی ہے کہ اصلاح برائے اصلاح ہو، اس اصلاح سے کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، کوئی فساد کھڑا نہ ہو. آج لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کے کپڑوں پر بات کرتے ہیں، ان کی چال ڈھال پر بات کرتے ہیں، ان کی تعلیم پر بات کرتے ہیں، ان کی گفتگو کرنے کے طریقے پر بات کرتے ہیں.
ایون مال و دولت کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو ڈسکس کرتے ہیں، حالانکہ یہ ڈسکشن منع ہے. کوئی کیسے چلتا ہے ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے بھائی یا اپنی بہن کی اصلاح کرنی ہے، اور ایسی اصلاح کرنی ہے جیسی اصلاح ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کیونکہ ہم اپنے لیے تو بہت ہی نرمی سے کی جانے والی اصلاح کو پسند کرتے ہیں، بہت مہذب طریقے سے کی جانے والی اصلاح کو پسند کرتے ہیں. لیکن دوسروں کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ جب اصلاح اچھے طریقے سے نہیں کی جاتی تو وہ فساد بنتی ہے، اور ایسے لوگوں کی بات کوئی بھی نہیں سنتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کون سکھائے گا کہ ہم کیسے کسی کی اصلاح کریں؟ اس کے لیے ایک بہترین طریقہ کار ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو جو بھی بات اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی اصلاح کے لیے کرنی ہے پہلے وہ خود سے کہیں کہ اگر مجھے کوئی اس طرح سے یہ بات کہے گا تو کیا بات میری سمجھ میں آئے گی، کیا میں اپنی اصلاح کروں گی؟ تو خود بخود سارے جملے اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا. جب آپ اس جگہ پر رہ کر سوچیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے اصلاح کر سکیں گے. کچھ اصلاح مشکل بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ بڑوں کی اصلاح، مثلا والدین کی اصلاح، شوہر کی اصلاح، استاد کی اصلاح، علماء کی اصلاح مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے تو آپ کو شدت و زاری سے دعا بھی کرنی پڑتی ہے. پہلی دعا تو یہ کریں کہ یا اللہ تو ہماری اصلاح کرنے سے پہلے ان کی اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ تو ان کو ہمارے سمجھانے سے پہلے ہی سمجھا دے، اور پھر آپ ان سے بات کریں تو انتہائی محتاط الفاظوں میں. پوری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ بات نہ کی جائے جب تک کہ اشد ضرورت نہ ہو، کیونکہ اپنے بڑوں کی اصلاح مشکل تو ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی اصلاح کریں گے ہی نہیں، کرنی بھی ہے، اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ. یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی فکر کرو، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست احباب کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسوں کی، سارے لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ.